السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم اما بعد۔ دوستوں، میرے محترم عزیز ساتھیوں، قحط کا زمانہ تھا، قحط کا زمانہ تھا۔ اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک لشکر کو روانہ کیا اور اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا توشہ جو ہے سبھی کو دیا۔ ایک صحابی ہیں حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول ان کو دینا بھول گئے اور انہوں نے مانگا نہیں، اور لشکر جو ہے روانہ کر دیا اللہ کے رسول نے۔ اب کافی جو ہے چلنے کے بعد جو ہے بہت دور پہنچنے کے بعد جو ہے حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے نبی نے دیا نہیں اور میں نے بھی مانگا نہیں، اب تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہی میرا کھانا ہے، یہی میرا پانی ہے، یہی میرا باجرہ ہے، اور تو میری بھوک کا سامان کر میرے رب العالمین۔ اللہ کو پکار رہے تھے، اور ان کی جو ہے پکار نے دوستو عرشوں کو ہلا دیا۔ جبرائیل علیہ السلام اترے اور اللہ کے رسول سے فرمایا، ارے کہ وہ حدیر تو پکار رہا ہے اور اس نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا ہے، اور آپ نے اس کو کوئی توشہ نہیں دیا، آپ بھول گئے، کسی کو بھیجیے جو ہے۔ اور تو اللہ کے رسول نے جو ہے ایک صحابی کو وہ توشہ دیا اور اونٹنی پہ فوراً روانہ کیا کہ یہ حدیر کو دینا، اور اس سے جو ہے معذرت بھی کہنا، بھائی اللہ کے رسول معذرت چاہتے ہیں، بھول گئے تھے۔ تو وہ اونٹنی کو دوڑایا انہوں نے بہت تیز، اور کافی دور نکل چکے تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ انہوں نے دیا کہ بھائی یہ اللہ کے رسول کی طرف سے آپ کے لیے، وہ بھول گئے تھے۔ تو دوستو حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ، تو آسمانوں پر رہ کر بھی تو نے حدیر کو یاد رکھا، یا اللہ مجھے بھی ایسی ہی جو ہے توفیق عطا فرما کہ میں مرتے دم تک تجھے کبھی نہ بھولوں اور ہمیشہ یاد رکھوں۔ تو دوستو جو اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ آسمانوں پہ جو ہے ان کو یاد کرتا ہے اور یاد رکھتا ہے، اور ان کے جو ہے ذکر کرتا ہے، اور ہر کام میں ان کی مدد اور ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ دوستو ایک جگہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے، جو چھوٹوں سے محبت نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے اور علماء دین کی قدر نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے دوستو، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اس روئے زمین پہ جو ہے اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، اس روئے زمین پہ اس سے اچھی بات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو اللہ کے بندوں کا تعارف اللہ سے کراتا ہو اور یہ خود یہ کہتا ہو کہ میں فرما برداروں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ دوستو میرے عزیز ساتھیوں، باقی جو امتیں تھیں وہ آئی تھیں، ہم دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے، اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے عالم ارواح سے ہم لوگوں کو چنا ہے۔ دوستو جو ہے یہ چنی ہوئی امت ہے، جب تک یہ امت جنت میں نہ چلی جائے کوئی امت نہیں جا سکتی، اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب تک نہ چلے جائیں جنت میں، کوئی نبی جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوستو ایک امیر آدمی ہے، کوٹھی بنگلے اور مال پراپرٹی والا ہے، اور ایک مزدور آدمی ہے۔ تو دوستو میرے عزیز ساتھیوں، ایک امیر آدمی سے غریب آدمی جو ہے 500 برس پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو بھی بنایا اور جہنم کو بھی بنایا۔ جب جنت کو اللہ نے بنایا اپنے مہمان خانے کو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، جو فرشتوں کے سردار ہیں، کہ جبرائیل ہم نے مہمان خانہ بنایا ہے،
اس کو دیکھ کے آؤ جو ہے۔ وہ دیکھنے گئے تو الحمدللہ بے حد حسین، اور لوٹ کر آئے اس کا معائنہ کر کے، بولے یا اللہ آپ کی عزت کی قسم ہر شخص اسی میں رہنا چاہے گا۔ بولے اچھا۔ پھر اللہ نے جو ہے قید خانہ بنایا، جہنم جو ہے نافرمانوں کے لیے، تو جبرائیل سے کہا کہ جاؤ جبرائیل اسے جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ پھر وہ جہنم کو دیکھنے گئے اور انہوں نے جہنم کا معائنہ کیا، اور پھر لوٹ کر آئے تو بولے یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اس میں کوئی آنا نہیں چاہے گا، اس میں کوئی رہنا نہیں چاہے گا۔ بولے اچھا۔ تو پھر اللہ جل جلالہ نے جو ہے، دوستوں میرے محترم عزیز ساتھیوں، جنت کو جو ہے دنیا کی دکھ تکلیف اور مشقتوں سے ڈھانک دیا۔ جنت کو دنیا کی دکھ تکلیف، پریشانیاں، مشقتیں، بیماریاں، تکلیفیں، ان سے جنت کو ڈھانک دیا، اور پھر کہا جبرائیل علیہ السلام سے کہ جاؤ اب دیکھ کر آؤ۔ وہ پھر دیکھنے گئے اور لوٹ کر آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب اس میں کوئی نہیں آئے گا، اب اس میں کوئی نہیں آئے گا۔ بولے اچھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ جاؤ اسے قید خانے کو پھر دیکھ کر آؤ، جہنم کو جو ہم نے بنائی ہے۔ اب وہ پھر جہنم کو دیکھنے گئے دوستو، تو جبرائیل کیا دیکھتے ہیں کہ وہی جہنم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی عیش و عشرت سے اور دنیا کی خوبصورتی سے اور دنیا کی جو ہے زینت، عیش و عشرت، تمام لذتوں سے اللہ نے جہنم کو ڈھانک رکھا ہے۔ لوٹ کے آئے یہ سارا منظر دیکھ کے، اس کا معائنہ کر کے، اور بولے آ کر کے یا اللہ آپ کی عزت کی قسم اب تو ہر شخص اسی میں آئے گا، اب تو ہر شخص اسی میں آئے گا۔ اللہ رحم فرمائے۔ دوستو ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جو ساری لذتیں جو ہے دنیا میں ہی پوری کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ساری لذتیں جو ہے دنیا میں ہی پوری کر لیتے ہیں، اور وہ اس چیز سے محروم رہتے ہیں کہ ان کو ایک دن مرنا بھی ہے جو ہے۔ اللہ کے رسول سے کسی صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص بڑے مال دولت اور بنگلہ پراپرٹی والا ہے، تو وہ تو بہت کامیاب آدمی ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کامیاب وہ نہیں ہے، کامیاب وہ نہیں ہے۔ تو پھر صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کامیاب کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو موت سے پہلے موت کی بہترین تیاری کر لے اور کثرت سے موت کو یاد رکھتا ہو، وہ اصل کامیاب ہے جو ہے۔ تو ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کو چاہیے کہ 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، آنکھ بند ہوئی ہر شے پرائی ہے۔ دیکھیے ایک برف کی سلی ہے، ہم نے اس کو رکھ دیا، اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، وہ یوز ہو جائے گی جو ہے، اور ہم اس کو استعمال نہ بھی کریں گے تو وہ تو رکھے گھل جائے گی۔ تو وقت تو ہمارا جو ہے پورا ہو رہا ہے، اور ہر روز جو ہے قبر کی طرف جو ہے بڑھ رہے ہیں۔ دادا بیٹھے ہوئے ہیں، پوتا جا رہا ہے، موت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ دوستو بزرگوں، سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو وقت آنے سے پہلے جو ہے تیاری کر لے جو ہے، اور اس کو تو اللہ کے رسول نے بے وقوف بتایا کہ سفر لمبا ہے، توشہ کوئی پاس میں نہیں ہے، کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں مگر عمل سے خالی ہیں۔ یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک شعر سن لیجئے کہ ملے جو عروس تو انسانیت کی حد میں رہو، ملے جو عروس تو انسانیت کی حد میں رہو، یہی تو وقت ہوتا ہے قدرت کے آزمانے کا، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے، کبھی وہ دے کر آزماتا ہے تو کبھی لے کے آزماتا ہے۔ دوستو بنانے والا بھی وہی ہے اور مٹانے والا بھی وہی ہے۔ کسی کے ساتھ ذاتی مت کرو، ظلم مت کرو،
حق تلفی مت کرو، کسی کا حق مت مارو۔ دوستو، رشتوں کو بنانے کی کوشش کرو، انہیں مٹانے کی یا